حقوق تو ڈیم بناؤ تحریک 6 روز سے جاری اس احتجاج میں 43 گاؤں سے ہزاروں لوگ اپنے زمینوں کے معاوضے کے لیے جو ڈیم کے تعمیر کے لیے حاصل کی گئی تھی مگر وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ میں ہوں عالیہ اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس احتجاجی تحریک کا مقصد کیا ہے۔ ضلع دیامر گلگت بلتستان کا ایک خوبصورت اور تاریخی ضلع ہے، چاہے وہ فورسٹ ہو، وائلڈ لائف ہو، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہو اور دنیا کا بلند ترین پہاڑ ننگا پربت بھی اسی ضلع میں موجود ہے، اور ایون دیامر کی ہسٹری بھی بہت خاص اور بہت پرانی ہے۔ لیکن اگر سہولیات کی بات کریں تو دیامر ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان کے انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس میں شامل ہے، جیسے کہ اگر لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو 2016 کے ایک رپورٹ کے مطابق دیامر کی لٹریسی صرف 28% تھی، جو باقی تمام ڈسٹرکٹس میں سب سے کم ہے۔ ٹورزم میں بے انتہا پوٹینشل ہونے کے باوجود یہاں کے خوبصورت ویلیز ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہیں۔ دیامر بادشاہ ڈیم جو پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ ڈیم بننے جا رہا ہے، لیکن یہاں کے مقامی لوگ وقتاً فوقتاً احتجاج اور مظاہرے کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، یعنی ان کے ڈیمانڈز پورے نہیں کیے جاتے۔ 13 مئی 2020 کو پاکستانی حکومت نے چائنا اور FWO کا 422 بلین کے پروجیکٹ کا معاہدہ کیا، جس میں ڈیم کی تعمیر اور مکمل ہونے پر 4800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا تھا۔ احتجاج والوں کا کہنا ہے کہ 2010 میں کی گئے معاہدے کے باوجود نہ تو واپڈا نے اور نہ ہی حکومت نے ان کے مسائل کو سنجیدہ لینے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر، اپنی زمینیں اور یہاں تک کہ اپنے بزرگوں کی قبریں بھی ڈیم کی تعمیر اور ملک کے مفاد کے لیے قربان کر دی ہے۔ مظاہرین کے مطابق 80,000 سے زائد لوگ ابھی تک معاوضے سے محروم ہیں۔ ان کے مطالبات میں فوراً معاوضے کی ادائیگی جو 2015 کے سروے کے مطابق طے پایا گیا تھا دی جائے۔ 2900 بیگر خاندان کے لیے مسنگ چولا اسکیم کے تحت مالی امداد اور 18,000 ایکڑ حاصل کی گئی زمینوں کا فائنل فیصلہ اور تمام 31 نکات جو انہوں نے پیش کی ہیں پوری کر دی جائیں۔ واپڈا کے افسران نے تاخیر کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ زمین تبدیل کرنے اور ماڈل گاؤں کے لیے زمین حاصل کرنے میں دشواریاں ہیں۔ واپڈا کے جنرل مینیجر ریٹائرڈ بریگیڈیئر شعیب تقی نے وضاحت کی ہے کہ چولہ اسکیم کے تحت 4,000 سے زائد گھروں کو 13 بلین معاوضے کی ادائیگی کر دی گئی ہیں اور آخری قسط 2015 میں دی گئی تھی، مگر اب 13,000 چولہ اسکیمز ابھی باقی ہیں جن کے لیے مزید 9.1 بلین درکار ہے، جو ریوائز PC1 کے منظوری کا منتظر ہے۔ اس کے علاوہ حقوق دو اور ڈیم بناؤ تحریک نے دیامر بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم سے متاثر لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے 31 چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیے ہیں، جس میں ڈیم سے متاثر افراد کے لیے معاوضے کی ادائیگی، دیامر کے طالب علموں کے لیے مفت تعلیم، امپلائمنٹ کے مواقع، تعلیمی اداروں کی تعمیر، تاجر برادری جن کے بزنسز ڈیم کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کو ری سیٹل کرنا، میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز، سکولز اور ہاسپٹلز جو ڈیم کے تعمیر کے دوران متاثر ہوئے ہیں ان کو ری بلڈ کرنا، سیاحت میں لوکلز کو مواقع دینا، اور جب ڈیم مکمل ہو تو ضلع دیامر کے لیے مفت بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ احتجاج میں مختلف لوگ، مذہبی رہنما، نوجوان گروپس اور علاقائی کمیٹی نے چلاس ایئرپورٹ پر جمع ہو کر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ شرکاء نے قرآن پاک پر قسم اٹھائی ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے وہ اس احتجاج اور اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے بچوں کے لیے اور دیامر کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔